ابسا سولامی رضی اللہ تعالی عنہ قدیم الاسلام جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور اصحاب صفہ میں شامل ہیں۔ علامہ ابو نعیم اصبہانی نے عمر بن ابسا رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحاب صفہ میں شمار کیا ہے۔ عمر بن ابسا رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو نجیح، والد کا نام ابسا بن خالد، قبیلہ بنی سلیم سے تعلق رکھتے تھے۔ عمر بن ابسا رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چوتھے نمبر کا مسلمان سمجھتا ہوں۔ مجھ سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر و بلال رضی اللہ تعالی عنہما کے علاوہ کوئی اسلام نہیں لایا اور دوسرے کے اسلام لانے کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ عمر بن ابسا رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شریک رہے ہیں اور جنگ یرموک میں ایک دستہ کے امیر رہ چکے ہیں۔ مولا کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ان کی زندگی میں کسی کے سامنے اس کا راز افشا نہیں کیا۔ آپ کا نام عمر، ابو نجیح آپ کی کنیت، سلسلہ نسب یہ ہے: عمر بن ابسا بن عامر بن خالد بن غادرہ بن عتاب بن امرع القیس۔ ماں کا نام رملہ بنت دقیعہ تھا، یہ خاتون قبیلہ بنی حزام سے تھیں۔ عمر مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ماں جائے بائی تھے۔ عمر ابتدا ہی سے سلیم الفطرت تھے، چنانچہ زمانہ جاہلیت میں جبکہ سارا عرب بت پرستی میں مبتلا تھا، ان کو اس سے نفرت تھی اور بت پرستوں کو گمراہ سمجھتے تھے۔ بعثت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خبر پا کر مکہ آئے۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مشرکین کی معاندانہ روش کے باعث علل اعلان دعوت اسلام نہیں کرتے تھے، اس لیے عمر بن ابسا رضی اللہ تعالی عنہ نے خفیہ طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا: آپ کون ہیں؟ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نبی ہوں۔ پوچھا: نبی کیا چیز ہے؟ فرمایا: مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے۔ پوچھا: کن تعلیمات کے ساتھ؟ فرمایا: صلہ رحمی، بت شکنی اور توحید کے ساتھ۔ پوچھا: کسی اور نے بھی اس دعوت کو قبول کیا ہے؟ فرمایا: ہاں، ایک غلام اور ایک آزاد نے۔ اس وقت صدیق اکبر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے ساتھ تھے۔ اس سوال و جواب کے بعد عرض کیا: مجھ کو بھی خدا پرستوں کے زمرہ میں داخل کیجیے، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ فرمایا: ایسی حالت میں جب کہ ہر طرف میری مخالفت کے طوفان اٹھ رہے ہیں، میرے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو؟ اس وقت تم وطن واپس جاؤ، میرے ظہور کے بعد پھر چلے آنا۔ غرض مشرب اسلام ہونے کے بعد حسب ارشاد نبوی وطن لوٹ گئے اور آنے جانے والوں سے برابر حالات کا پتہ چلاتے رہے۔ اتفاق سے جب یثرب کے کچھ اشخاص آپ کے یہاں آ گئے، ان سے پوچھا کہ جو شخص مدینہ آیا ہے اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ لوگ جوگ در جوگ اس کی طرف ٹوٹ رہے ہیں۔ اس کی قوم نے تو اس کو قتل کر دینے کا تہیہ کر لیا تھا مگر قتل نہ کر سکی، اب وہ مدینہ آ گیا ہے۔ اس خبر کے بعد
مدینہ روانہ ہو گئے اور آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا تعارف کرایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم کو پہچان لیا، تم مکہ میں مجھ سے ملے تھے، پھر کچھ صوم و صلات کے مسائل وغیرہ دریافت کر کے وہیں مقیم ہو گئے۔ غزوات بدر، احد، حدیبیہ اور خیبر وغیرہ کے معرکے وطن کے زمانہ کے قیام میں ختم ہو چکے تھے۔ سب سے پہلا غزوہ جس میں آپ شریک ہوئے فتح مکہ ہے۔ طائف میں بھی شرکت کا ایک روایت سے پتہ چلتا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ طائف کے محاصرہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستہ میں ایک تیر چلائے گا اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھل جائے گا۔ بشارت سن کر میں نے 16 تیر چلائے۔ طائف کے علاوہ اور کسی غزوہ کی شرکت کی تصریح نہیں ملتی، لیکن اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی غزوات میں شرکت کا شرف حاصل کیا۔ زمانہ وفات صحت کے ساتھ نہیں بتایا جا سکتا تھا۔ ارباب سیر قیاساً آخر عہد عثمانی بتاتے ہیں، چنانچہ صاحب اصابہ نے محض اس قیاس پر کہ یہ عہد عثمانی کی فتنوں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں کہیں نظر نہیں آتے، ان کا زمانہ وصال آخر عہد عثمانی لکھا ہے۔ لیکن مسند احمد بن حنبل میں سلیم بن عامر سے ایک روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کی روح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مدت معینہ تک اس پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ یہ اس حساب سے حملہ کی تیاریاں کر کے چلے کہ رومیوں کی سرحد تک پہنچتے پہنچتے میعاد ختم ہو جائے، اور میعاد ختم ہونے کے ساتھ فوراً حملہ کر دیا جائے۔ اس وقت حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ پکارتے پھرتے تھے کہ وعدہ وفا کرو، دھوکہ نہ دو۔